فخر آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے گا یہ جو مسودہ ہے یا یہ جو مجوزہ ترامیم ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں یا آپ کو وہ کون سی ترامیم ہے جو اچھی لگی یا پھر کن میں آپ کو لگتا ہے بہتری کی ضرورت ہے؟ شکریہ علینا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم یا جو آئینی پیکج کا نام دیا گیا ہے اس کا جو بنیادی ایک سینٹرل جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کے حوالے سے. اس حوالے سے مطالبہ یہ آج سے نہیں ہے. جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جا رہا تھا تو اس ٹائم بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بجائے اس کے کہ ایک ہائی کورٹ بنانے کے ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے اور اس کے یہ جو جتنے بھی آئینی جو معاملات ہوتے ہیں جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. تب سے یہ ڈیبیٹ چلی آ رہی تھی. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھی. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ادوار میں مختلف یہ دیتے رہے اس کے حق میں کہ یہ ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیونکہ اس میں جو عام سائلین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان کے کیسز سال ہر سال لگ جاتے ہیں. ایون پیشیاں نہیں ہوتی, ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بنیادی جو مقصد اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل تھیم ہے اس جو کانسٹیٹیوشنل پیکج اس کا ہے. باقی ساری جتنی بھی ترامیم ہیں اس سے زیادہ تر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنانا ہے تو کافی سارے جو آئین کے آرٹیکلز ہیں اس میں ویسے ہی ٹویکنگ کرنی ہوگی یا اس میں کچھ تھوڑی بہت چینجز کرنی ہوگی. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین ضرورت بھی ہے اور اس حوالے سے جو مختلف اس کے جو خلاف جو آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں. لیکن اگر اس کا دو تین اگر اس کے پوائنٹ اس طرح کا وہ دیکھ لیا جائے. پہلا تو یہ کہ کیا یہ سپریم کورٹ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے, اور پھر اس کا یہ کہ پولیٹیکل نوعیت کے عمران خان کو شاید یہ مقدمات یہ وہاں پہ شفٹ کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے یا اس طرح کا. دیکھیں یہ ریپلیسمنٹ آف سپریم کورٹ نہیں ہے. ریپلیسمنٹ تب ہوتی کہ اگر جو سپریم کورٹ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اس کو ابنڈن کر دیا جاتا, اس کو ختم کر دیا جاتا تو پھر یہ ایک ریپلیسمنٹ اس کو کہہ سکتے تھے. یہ تو ایک اور جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ اپنی جگہ کے اوپر وہ قائم رہے گی. اس کا باقی جس طرح کا بھی آئین میں ایک وہ ہے دیا ہوا ہے وہ بھی قائم رہے گا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک یہ ضرورت بھی تھی. اور پھر اس میں جو ایک اور بھی جو ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے جو آئینی ترمیم تھی اس کے آبجیکٹیوز اور ریزنز جو ہے وہ نہیں بتائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف جسٹس کی ہوگی وہ ایک انتظامیہ کرے گی اس حوالے سے. دیکھیں یہ اس میں بھی اگر یہ آبجیکٹیوز اور ریزننگ کی بات کی جائے تو جو قومی اسمبلی میں یا جو پارلیمنٹ ہے اس میں جتنے بھی بلز کی صورت میں جب ٹیبل ہوتے ہیں اس وقت آبجیکٹیوز اور ریزنز جو ہے وہ اگر آرڈیننس ہوگا تو اس کے شروع میں وہ دیا ہوتا ہے, اگر وہ بل ہوگا تو وہ اس کے اینڈ پہ وہ دیا ہوتا ہے. جب یہ فائنل فارم میں اسمبلی کے اوپر ٹیبل ہوتا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز اور ریزنز تاکہ یہ سارا جب بحث ہوتی ہے اسمبلی کے اندر کسی بھی ایک کلاس وائز تو وہ اس کے اوپر تب وہ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک رف ڈرافٹ ہے کہ جو حکومت اپنی توجہ بعد میں دے گی یا وضاحت اس کی بعد میں دے گی نا. آپ کو کیوں اس وقت ضروری لگتا ہے نمبر 1 آئینی عدالت کا قیام, نمبر 2 جو آپ نے چیف جسٹس کی تعیناتی بھی انتظامیہ کے اندر کرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں یہ ون ٹائم کے لیے, یہ چیف جسٹس کا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جو ون ٹائم ہے وہ پہلی دفعہ ہمیشہ سے کوئی اگر وہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک انتظامیہ کا وہ بھی پارلیمنٹ کی کنسلٹیشن اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ وہ کرے گا. اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن سے ہی تعیناتی ہوگی. یہ اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم کے بعد یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کی ہوگی. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو ایک اہم ترمیم ہے وہ آرٹیکل 175(2) میں ہے. دیکھیں جو 18ویں ترمیم جب پاس کی گئی تھی اس میں جو ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ایک طے کیا گیا تھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جوڈیشل کمیشن سے نام آئیں گے اس کے بعد 3/4 اگر پارلیمانی کمیٹی جس میں صرف یہ نہیں کہ حکومت کے یا جو ٹریجری بینچز ہیں اس کے اراکین ہوتے ہیں, اس میں اپوزیشن کے بھی اراکین ہوتے ہیں, وہ 3/4 سے اگر اس کو رد کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر آبجیکشنز لگاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ جائے گا دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں اور اس کو بھی جو ہے یہ ریکنسیڈر کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کو رد کر دیا گیا پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کی اس بہاف کے اوپر. تو یہ ایک ضروری تھا کہ جو پارلیمنٹ ایک عوام کا نمائندہ جو 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے اس کے پاس بھی یہ اختیارات وہ ہونے چاہیے. پہلے 2 پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آتا تھا پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور کے اوپر. جب یہ معاملہ 18ویں ترمیم کے بعد پہلی دفعہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس تھے امیر حسین بھٹی, ان کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی نے 3/4 سے رد کر دی
दी थी, तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये उस दिन मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पार्लियामेंट के जो माथे के ऊपर पिस्तौल रख के या कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के उन्होंने ये 18वीं तरमीम को वो कर दिया था, रिपील करवा के, ये जो जजेस की तैनाती वाला या पार्लिमानी कमेटी वाला। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था ये 175A में भी तरमीम का कि पार्लिमान को भी एक बहरहाल मौसर किरदार अदा इस हवाले से उसका होना चाहिए। अब ये अगर इसको मर्ज कर दिया जाता है और जम करके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बजाय इसके कि दो दफ़ा उसके ऊपर किया जाए और पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा मिलके जुडिशरी भी, उसमें जो बार्स हैं वो भी, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और पार्लिमान भी अगर अपनी मुत्तफिका कोई इनपुट दे के कोई जजेस को वो करते हैं तैनात करने के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी जो तरमीम है, ताकि इसमें पार्लियामेंट का जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं उनका भी एक किरदार और रोल सामने आ जाएगा। यानी आप तीसरा जो है देखें, पार्लियामेंट कमेटी नहीं बल्कि उसके अंदर ऐड होने चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखें ये अब जम हो जाएगा जुडिशल कमीशन में, कि पहले जब जुडिशल कमीशन में था कि 4 जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस उसकी सरबराह होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर ये होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और उसके साथ जो है जो बार का एक नुमाइंदा होता है। पहले ये था जुडिशल कमीशन की हैयत, वो नाम भेजते थे आगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस का काम करता था, वो उसमें बैठ के वो एक अपनी मोहर दे देते थे और फिर आगे प्रेसिडेंट के पास चला जाता। अब ये इसमें किया जा रहा है कि जो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबरान होंगे, उसमें सिर्फ ये नहीं कि ट्रेजरी के होंगे, अपोजिशन के भी एक उस होंगे मेंबरान होंगे, वो मिल बैठ के एक ही दफ़ा जो है वो सारे जो कोई भी नाम आएगा, जो 3 नाम होंगे उसमें से कोई वो करके जजेस की तैनाती के लिए वो किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी वो जो तरमीम है। फिर तीसरा जो सबसे अहम मैं समझता हूँ वो देखें, जो आइन बनाने का जो एक अख्तियार है वो पार्लिमान के पास है। हमने ये देखा रिसेंटली जो पंजाब असम्बली की वो थी, उस पर जजमेंट इन्होंने 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रीराइट कर दिया था आर्टिकल 63A का, उसको भी एक्सप्लेनेशन ऐड करके जो पार्लियामेंट का हक है वो उसको देना चाहिए। और ये जो 63A की एक्सप्लेनेशन में वो किया गया है कि जो डिफेक्शन क्लॉज वाले पे कि उनका वोट भी जो ज़ाय हो जाएगा, तो उस पर मेरा ख्याल है कि ये भी ज़रूरी थी। और भी कई तरमीम है जिसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो इसका बुनियादी मकसद था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, और ये ज्यादा वो है मैं समझता हूँ कि जरूरत है। मतलब आपको लग रहा है, देखें ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी अगर ये बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ होता, जो आईनी तरमीम आ रही है। बुनियादी स्ट्रक्चर से मतलब मेरा कि अगर ये जो आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम की बजाय ये सदारती निज़ाम जो है उसका इतलाक कर रहे होते, फिर तो मैं समझता हूँ कि ये इसका जो है वो बुनियादी जो स्ट्रक्चर था वो उसके खिलाफ उन्होंने किया है। ये आईनी तरमीम आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये इस तरह की जो है ये पार्लियामेंट का हक है आइन साजी करना, तो ये उसका मेरा ख्याल है कि ये उसके हम कल भी इसके ऊपर डिबेट और इससे पहले भी जब कर चुके हैं, वो तो किसी ने इससे इनकार ही नहीं किया कि पार्लियामेंट का हक है। एक तो तरीकाकार के ऊपर बात हो रही थी, वो एक सेपरेट इशू, बट अभी जो हमारे सामने तजावीज़ दी गई हैं उसमें तो यकीनन कहीं ना कहीं इस्लाह की, इनपुट की, बहस की ज़रूरत है। और अगर कोई तजावीज़ है तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसके ऊपर, हम उसी सिलसिले को आगे लेके बढ़ रहे हैं। बट आपकी बात से मुझे इस तरह लगा है कि एज सच इसमें बेहतरी हो सकती है, लेकिन आपको अभी गुंजाइश नहीं लग रही। आपको लग रहा है आईनी अदालतें भी ठीक है, 63A में जो वोट को गिनने वाली दोबारा से रखी गई है वो भी अमेंडमेंट ठीक है, और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी ठीक है। रीमा, आप इत्तेफाक करती हैं इन चीजों से? एक-एक करके बेहतर है, बाकियों पे गुंजाइश हो सकती है। ठीक है रीमा, आप इत्तेफाक करती हैं या तीनों का एक-एक करके अगर जरा जवाब दे दे स्पेसिफिक प्लीज। जी शुक्रिया अलीना, मैं एग्री नहीं करती। कल भी हमने इस पे तफसील से बात की थी। देखिए, जस्ट बिकॉज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के वक्त सियासी जमातें इकट्ठा हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे 2006 में, ज़रूरी नहीं है कि तकरीबन 20 साल बाद आप उसी को बेसिस बना के कहें कि क्योंकि हमने तब तय कर लिया था तो अब भी हमने उसी को इम्प्लीमेंट करना है। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें तो कोई डिटेल्स भी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जैक्टली क्या करेगी, उसकी क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, उसकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह होंगी। बहुत ही एक पैराग्राफ सिर्फ था उसमें जिसमें एक ओवरऑल ढांचा सा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। कल भी हमने ये बात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने
ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کیا ہے, لیجٹیمیسی دی ہے, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کا کہنا کہ ہمیں ایک ایسی عدالت چاہیے جو ہمارے پارلیمانی نظام کو ملٹری رول سے اور اس اتھارٹیرینزم سے بچائے گی, اس تھنکنگ میں اور اب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جا رہی ہے اس کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب آپ کو ایک ایسی اسٹرانگ آزاد کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے تھی جو آپ کو ملٹری انفلوئنس انٹرفیرنس سے بچا سکے, جو آپ کا آئینی جو عدالتی نظام تھا اس وقت جس نے پی سی او کو لیجٹیمیسی دی, آپ نے اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ججز چاہیے جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ریجیکٹ کریں گے. اس وقت کیا ضرورت ہے ہمیں اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی؟ آپ 2006 کو بنیاد بنا کے اس میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹھیک تھا, لیکن 2024 میں جہاں پہ ہمارے پاس سپریم کورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہے, یہ کوئی کرٹیسائز اس کو نہیں کر رہا کہ وہ ملٹری کے کہنے پہ فیصلے کر رہی ہے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جو پہلا اس کا ٹرم ہوگا وہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں, لگتا ہے اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ایسا ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہوگی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ سو چارٹر آف ڈیموکریسی جسٹیفیکیشن سینس نہیں بناتی. اس وقت کا کانٹیکسٹ اور 2006 کا کانٹیکسٹ مختلف ہے. دوسری بات, وجوہات کیا ہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے؟ اگر پینڈنسی ایشو ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں, تو آپ کو اس میں مزید بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے, پینڈنسی کم کرنے کے لیے. آپ سپریم کورٹ کے پاس جو ہائی کورٹ سے اپیلز آتی ہیں اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. آپ مزید اور اقدام لے سکتی ہے سپریم کورٹ کہ کس طرح اس نے کیس مینجمنٹ کرنی ہے, کہ ہائی کورٹس میں کس طرح کیس مینجمنٹ ہونی ہے, لوور کورٹس میں کس طرح ہونی ہے, کہ آپ اوور آل ایک طریقہ کار نظام کا اپنا بہتر بنائیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جوڈیشل نظام میں ایک اس طرح کا ریڈیکل چینج لا رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی مختلف نظام بن رہا ہے. پینڈنسی کا ایشو, بہت سے اور چیزیں ہیں وہ تو ٹرائی کریں, اس سے شروعات کریں. اگر نہیں کچھ ہوتا پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں بعد میں, اگر آپ نے اس کو ٹرائی کر لیا. ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں. پہلا قدم جو پارلیمان لینا چاہ رہی ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کو صرف ایک اپیلیٹ کورٹ بنا دے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو وہ سب اختیار دے دیں جوڈیشل ریویو کے, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے, فنڈامنٹل رائٹس کے جو پورے معاملات ہیں اس پہ. یہ بالکل, اور تو یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ تو ہے نہیں ہے. سپریم کورٹ تو ہائی کورٹ سے بھی کم ایک پاورفل ادارہ رہ جائے گا, کیونکہ ہائی کورٹس کے پاس بھی ایک لمیٹڈ جوڈیشل ریویو کا اختیار رہے گا جو سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہے گا. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو ایک بیسک سکیلیٹن صرف اپیلیٹ جوریسڈکشن کا اس کو آپ نے رہنے دیا ہے, باقی ہر معاملہ, بلکہ جو اس وقت علینا یہ سوچیں ہمارے کانٹیکسٹ میں جو بھی اپیلز, جو بھی پٹیشن یا جو بھی ریویوز اس وقت سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ریلیٹڈ ہیں, وہ سب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. سپریم کورٹ اس کے بعد فار آل پریکٹیکل پرپسز ایک ہائی کورٹ سے بھی انفیریئر ایک ادارہ رہ جائے گا. اس کے علاوہ ہائرارکی بھی اسٹیبلش کر دی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی, جو ہائرارکی ہے ایک عدالتوں کی اس میں. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ برقرار ہے, بالکل نہیں. آپ نے ایک ایسے ایشو کو جو پینڈنسی کا ریلیٹڈ ہے, پروسیجرل ایشوز ہیں جس کو بہت سے اور طریقے ہیں, ہماری اتنی زیادہ ریسرچ ہے اس پہ کہ آپ کس طرح اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اس کو آپ نے کنسیڈر نہیں کیا. آپ نے ایک وار کیا ہے آئین پہ, عدلیہ کی آزادی پہ. اس وقت آپ کے مطابق ایک سطحی سا حل نکالا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہیں سطحی نہیں ہے علینا. دس از ناٹ اے سولوشن ٹو پینڈنسی کا ایشو. یہ ایک بالکل آپ نے آر لی ہے پینڈنسی کی, عام آرڈینری لٹیگنٹس کی, کچھ ایسا کرنے کے لیے جس کے کلیئرلی یا پولیٹیکل موٹیوز ہیں اس وقت, یا یہ ایسی چیزیں جس میں بالکل سوچا بھی نہیں گیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے عدالتی نظام میں, جو ایک ہائیبرڈ لیکن مور اور لیس کامن لا جوریسڈکشن چل رہی ہے. آپ کا نقطہ آ گیا, میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم جواب بھی لے لیں. اور باقیوں یہ بھی کہنا کہ دیکھیے سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے اور پرائسز سیٹ کرے اور حکومتی جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کرے, بالکل نہیں ہے سپریم کورٹ کا یہ حق. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے جس کے پاس وہی جوریسڈکشن ہے 184 کی 3 کی, جس پہ آپ کو اعتراض ہے, آپ اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ انلیس آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پسند کے ججز لگائیں گے اور وہ آپ کے پسند کے فیصلے کریں گے. یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے نا. یہ
क्यों हमारी अदालतें पॉलिटिकल केसेस सुनती हैं, अच्छा मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं रीमा, क्योंकि हम यहाँ पर तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल मुख्तसरन एक चीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि आईनी अदालत के उस तरह से ढांचे पर किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। ये कहा जा रहा है उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो उसके कंटेंट्स है, उसके ऊपर देखा जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। क्या आप समझती हैं कि अगर उसकी पावर्स को थोड़ा सा रेगुलेट कर लिया जाए या मज़ीद वज़ा कर दिया जाए तो फिर बेहतरी आ सकती है, कि ऑल टुगेदर नहीं होनी चाहिए? एक हम जैसा सिस्टम पाकिस्तान में है, और ऑनेस्टली ये एक इस पे बहस प्लीज कर लें जो लोग कह रहे हैं जिनको बुनियादी ढांचे से कोई इख्तलाफ एग्री करते हैं सब, उससे उसका मकसद क्या है वो बता दें, ये क्या रिजॉल्व करेगा। हाई कोर्ट्स में कितने केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, आपने उनको भी नहीं छेड़ा। आपने हाई कोर्ट्स में जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार अभी भी हाई कोर्ट्स को है जहां ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट्स को आप इस वक्त नहीं छेड़े, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट की 60,000 पेंडेंसी के लिए पूरा अपना अदालती निजाम बदल दिया। हम एक कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन है, आपने सिविल लॉ सिस्टम। चलिए इसके ऊपर आगे जाके मजीद बहस करते हैं, ये क्योंकि डिबेटेबल पॉइंट है, इसके ऊपर आगे जाके कर लेते हैं। कभी कभी बिल्कुल टेक्निकल चीजों में फंस के आप एक लार्जर पिक्चर जो है उसको नहीं भूल सकते।